جی میں ان کی بات کو بہت اہمیت دیتا ہوں، انہوں نے بالکل صحیح بات کی ہے، لیکن ہماری ایک مجبوری ہے، اور مجبوری ہے ایک چھوٹے بھائی کی بڑے بھائی کے پاس ہونا، اس کی بیماری کے وقت اور ایک سیریس قسم کی کارروائی کی جانی ہے۔ ان کا ہارٹ پرابلم کو اٹینڈ کرنے کے لیے وہ جو ہاسپٹل کی کارروائی کی جانی ہے اس سے متعلق، اور اس کے پلیٹلیٹس والی کہانی تھی اس کے متعلق کارروائی کی جانی ہے۔ اور ہمارے جہاں تک پارٹی پریزیڈنٹ کا تعلق ہے، میاں شہباز شریف صاحب کا، وہ بالکل بہت جلد آنے والے ہیں، وہ آئیں گے۔ اور جہاں تک بلاول بھٹو صاحب نے جو بات کی ہے، ان کی شکایت اپنی جگہ پہ، مولانا صاحب شکایت اپنی جگہ پہ، لیکن جہاں تک ہماری پارٹی کا تعلق ہے، ہم اپوزیشن کا حصہ ہیں، ہم اپوزیشن بنیادی طور پر ہم ہیں، اور انہوں نے ہمارے ساتھ ملنا ہے، اور اپوزیشن کی جو کارروائی کی جانی ہے اس سے ہم پہلو نہیں چرائیں گے، دائیں بائیں نہیں ہوں گے، ہم اپنا انشاءاللہ ڈیوٹیز کریں گے۔ بہت جلد میاں شہباز شریف صاحب آئیں گے۔ اس وقت خواجہ صاحب آصف صاحب وہاں پر موجود ہیں، ہمارے باقی پارٹی لیڈرز وہاں پر موجود ہیں، ہماری پارٹی کا ویو پوائنٹ صحیح طور پر پیش کیا جا رہا ہے، لیکن بہرحال لیڈر آف دی اپوزیشن والی کہانی وہاں تک یہ آبزرویشن صحیح ہے، لیکن انشاءاللہ یہ شکایت بہت جلد دور ہو جائے گی۔ ہم اور اپوزیشن تمام پارٹیاں جتنی بھی ہیں انشاءاللہ تیاری کریں گے لوگوں کے مسائل کو ایڈریس کرنے کے لیے، لوگوں کو مہنگائی کی مصیبت سے نکالنے کے لیے، اور اس حکومت کو مجبور کرنے کے لیے کہ وہ بجائے اس کے کہ صبح سے شام تک گالی گلوچ والی سیاست کریں اور الزام ہمارے سر پر تھومتے رہیں، اور 2 سال پہلے والی جو بھی کارروائی، اگر ہم سے کوئی غلطیاں ہوئی تھی یا ہم سے متعلق کوئی آبزرویشن تھے، ابھی یہ اپنی کارکردگی 2 سال کی بتائیں اور اپنا اگلا پلان بتا دیں کہ وہ کیا کرنے والے ہیں، کس طریقے سے لوگوں کو اس مصیبت سے نکالیں گے۔ اور اس میں جس قسم کی مدد کی ضرورت ہوگی، اپوزیشن اپنی مدد ان کو ضرور سب پرووائڈ کرے گی، اور اپوزیشن کی مدد یہی ہے کہ پرابلمز کو پوائنٹ آؤٹ کرے، لوگوں کے سامنے لائے، پارلیمنٹ کے سامنے لائے، اور حکومت کو رستہ دکھائے کہ کس طریقے سے اور کون سا رستہ اور کیسے استعمال کرنا اور کس ٹائم فریم میں کرنا ہے، اور کون سے وہ طریقے ہیں جو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے گورنمنٹ ان ویٹنگ ہوتی ہے اپوزیشن، اور وہ اپنا ڈیوٹی انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ صحیح ہے جنرل صاحب، ایک آپ پہلے 2-3 لیڈرز نے آپ کے کہا کہ 15 فروری تک میاں شہباز شریف صاحب لازماً آ جائیں گے، بلکہ ایک پروگرام میں نے ایک لیڈر سے کہا کہ آپ کنفرم کر لیں، میرا نہیں خیال۔ رانا ثناء اللہ صاحب تھے پچھلے ہفتے ہمارے ساتھ، انہوں نے بھی یہ کہا۔ تو اب آپ فرما سکتے ہیں کہ یہ کوئی اسپیسیفک ٹائم فریم آپ دے سکتے ہیں کہ 15 مارچ تک، 15 اپریل تک آ جائیں گے؟ میں تو یہ کہوں گا کہ وہ پروسیجر کی جانی تھی، اس کے ہارٹ کے پرابلم کو اٹینڈ کرنے کے لیے ڈاکٹروں نے وہ ڈیلے ہو گیا، جس کی وجہ سے شہباز شریف صاحب اس وقت جب یہ پروسیجر کی جائے گی اس وقت وہ وہاں پر موجود رہنا چاہیں گے۔ جہاں تک اسپیسیفک ڈیٹ کا تعلق ہے، میں بالکل کلیئرلی یہ بات کر لوں گا، میرا ڈائریکٹ اس قسم کا کوئی کمیونیکیشن ان سے نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ کس تاریخ کو آئیں گے، لیکن اتنا میں بتا سکتا ہوں کہ بہت جلد واپس آئیں گے۔ صحیح ہے۔ ارشاد صاحب، آپ کی اس میں رائے کیا ہے کہ اپوزیشن جو کہ متحدہ اپوزیشن نہیں رہی، اس کے متحدہ اپوزیشن نہ رہنے میں کون سی پارٹی سب سے زیادہ ذمہ دار ہے؟ دیکھیں، یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے نا، جب آرمی ایکٹ بل پیش ہوا ہے، جو اپوزیشن کا رویہ تھا، لوگوں نے تو اس کا استہزاء اڑایا اور باقاعدہ تنقید ہوئی اور مذاق اڑایا گیا سارا کچھ۔ میں نے یہ بات نہیں کی، میں نے کہا کہ یہ اچھی بات ہے کہ اپوزیشن جو ہے ایک ایسی اپوزیشن، ذمہ دار اپوزیشن کے طور پر کام کر رہی ہے جو خام خواہ، یعنی فضل الرحمان کے دھرنے کا ساتھ بھی اس لیے نہیں دیا کہ اس سے انارکی پھیل سکتی ہے یا اس سے غیر جمہوری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ مہنگائی کے مسائل ہیں، لیکن مہنگائی، بے روزگاری کا ایشو جو ہے وہ اپوزیشن کو بھرپور طریقے سے نہ صرف اٹھانا چاہیے اسمبلی کے اندر، اسمبلی کے باہر بھی، بلکہ متبادل تجاویز بھی دینی چاہیے۔ صرف یہ کہے چلے جانا کہ جی حکومت کی وجہ سے یہ ہو گیا ہے اور حکومت نااہل ثابت ہوئی، نالائقوں کا ٹولہ آ گیا ہے، یہ بتانا چاہیے کہ جو اقدامات حکومت نے کیے ہیں اداروں کے استحکام کے لیے، معیشت کے استحکام کے لیے، اور اس کے نتیجے میں ڈالر کے استحکام کے لیے، روپے کے استحکام کے لیے، اور اس کے نتیجے میں مہنگائی بڑھی ہے یا مسائل پیدا ہوئے ہیں، اگر اپوزیشن کے پاس اقتدار ہو تو وہ کیا کرے گی، کس طریقے سے مصنوعی طور پر اقدامات کرے گی، حقیقی اقدامات۔ یہ اپوزیشن کا فرض بنتا ہے کہ وہ حقیقی اقدامات بتائے عوام کو، تاکہ عوام اس کو واقعی متبادل حکومت سمجھے۔ بہت شکریہ جنرل عبدالقادر بلوچ میں شرکت کرنے کے لیے۔ ایک مختصر سا بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پنجاب کی جو نجی سیکٹر یونیورسٹیز ہیں ان کی حالت زار پہ بات کرتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن پنجاب کی پالیسیز
کیا رخ اختیار کر رہی ہیں اور ان کی ناقص پالیسیز کی وجہ سے کس طرح سے یہ سیکٹر جو ہے وہ بحران کا شکار ہے یا شکار ہونے والا ہے. ایک مختصر بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اپنے اس پروگرام میں ہم پبلک سیکٹر کی جو یونیورسٹیز ہیں اس کے معاملات پر تو اکثر بات کرتے رہتے ہیں اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کی توجہ دلاتے رہتے ہیں کہ جو irregularities ہو رہی ہیں, جو کرپشن کے معاملات ہیں, ان پر ذرا نظر ڈالی جائے, جو بے قاعدگیاں ہو رہی ہیں ان کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا جائے. آج جو ہم آپ کے سامنے مسئلہ لے کر آئے ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کی جو یونیورسٹیز ہیں ان کے حوالے سے ہے. آپ اس ضمن میں ہائر ایجوکیشن کمیشن پنجاب نے جو پالیسیز بنائی ہیں, آپ کو بتاتا چلوں کہ 82 نجی یونیورسٹیز کام کر رہی ہیں پاکستان میں اور 33 سب کیمپسز ہیں ان کے. اور جو ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اپنی پالیسیز بنائی ہیں اس کی وجہ سے ایک تو یہ جو 33 سب کیمپسز ہیں یہ بند ہونے کے قریب پہنچ گئے ہیں, اور اس کے علاوہ اس کے جو اثرات ہیں وہ ان پرائیویٹ سیکٹر کی تمام یونیورسٹیز پہ بھی پڑ رہے ہیں. کیا مسائل پیدا ہو رہے ہیں, کس طرح سے یہ پالیسیز نقصان پہنچا رہی ہیں اس سیکٹر کو, اور کس طرح سے جو تعلیم کا نظام ہے وہ متاثر ہو رہا ہے, اور اعلیٰ تعلیم کس طرح سے کمپرومائز ہو رہی ہے. یہ تمام معاملات ہم اس سیگمنٹ میں اس پر بات کریں گے. میرے ساتھ شاہد علی حیدر صاحب موجود ہیں. آپ ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز آف پنجاب کے ترجمان ہیں اور کونسل ممبر بھی ہیں. اویس رؤف صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, آپ بھی اس ایسوسی ایشن کے کونسل ممبر ہیں اور پریزیڈنٹ کر رہے ہیں اس کو. ارشاد احمد عارف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے اویس رؤف صاحب مجھے یہ بتائیے کیا مسئلہ کیا ہے, مقدمہ کیا ہے پرائیویٹ یونیورسٹیز کا, کیوں ہائر ایجوکیشن کمیشن پنجاب کی وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ بہت شکریہ جی. سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایک تھوڑا سا پرسپیکٹیو کلیئر کروں کہ پرابلم کیا اور ہم اس وقت یہ کیوں فیل کر رہے ہیں کہ ہمیں جا کے اپنا مقدمہ پیش کرنا ہے سوسائٹی کو بھی, گورنمنٹ کو, سینٹرل گورنمنٹ کو. پرابلم یہ آ رہی ہے کہ جی ہم پچھلے 3 سے 4-5 سال میں اور خاص طور پہ پچھلے 2 سال میں چھوٹی سے چھوٹی اپروول بھی جو اداروں کی, ڈپارٹمنٹس کی, یونیورسٹی میں فیکلٹیز کی, وہ لے کر ہم فیڈرل HEC سے, پنجاب HEC, HED سے, ایکریڈیشن کمیٹی سے, پھر لا منسٹری سے اپ ٹو دا گورنر لے کے جاتے ہیں. ہمیں ایک ڈپارٹمنٹ کی اپروول میں 4 سال لگ رہے ہیں. کیمپسز کی اپروول تو اس سے بھی لمبا چوڑا پروسیس ہے. اس کی وجہ سے کیا رہا ہے, نہ ہم نئے ڈپارٹمنٹس کھول پا رہے ہیں, اور جو ڈپارٹمنٹس پہلے کھولے ہوئے ہیں ان کو بھی انلیگل ڈکلیئر کیا جا رہا ہے. اور ابھی ریسنٹلی جو موو کی پنجاب HEC نے وہ یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ کی اپروول میں چونکہ 4 سال لگ گئے جو انہوں نے ہمیں 1 مہینے میں دینی تھی, اور اپروول چونکہ لیٹ ہو گئی 4 سال تو وہ ایک کرمنالٹی ہو گئی. اب یہ کہتے ہیں کہ اس پہ یہ سزائیں بھی دیں گے لوگوں کو, ریکٹرز کو, رجسٹرارز کو, CFOs کو. تو یہ ایک الارمنگ سچویشن ہو گئی ہے جس میں اب ایک پرابلم یہ ہو گئی کہ ہم ایک طرف ڈپارٹمنٹ کی اپروول نہیں لے پا رہے, دوسری طرف وہ ڈپارٹمنٹ اپروو نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اوپر ایک کرمنل ایکٹ ڈکلیئر کر دیا گیا. نیا ایک لا لانے کی کوشش ہے کہ HED ڈپارٹمنٹ خود ہی ہمیں سزائیں سنا دے, فائن ڈکلیئر کرے, لوگوں کو اریسٹ کیا جائے. فائن اس لیے کریں کہ آپ وہ ڈپارٹمنٹ کیوں نہیں شروع کر پا رہے؟ جی کیونکہ اس کی وہ اپروول نہیں دے رہے, وہ اس لیے انلیگل ڈکلیئر کر دیں گے نا جی اس کو. پھر بچوں میں چھاپ دیتے ہیں کہ جی یہ ڈپارٹمنٹ انلیگل ہے, یہ ڈپارٹمنٹ انلیگل ہے, جبکہ ہم لے کے بیٹھے ان کے وزٹ کرا دیے, انسپیکشنز ہو گئی ہیں, کئی سال. یہ تو پرانے پاکستان میں ہو رہا تھا نا, کہ نئے پاکستان میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے؟ پرانے پاکستان میں سر پھر بھی شاید تھوڑی بہت چیزیں چل رہی تھیں, نئے پاکستان میں بالکل رک گئی ہیں. اور جو چیزیں اپروو ہو گئی تھیں اب ان کو پچھلے مہینے انہوں نے واپس ریفر کرنا شروع کر دیا ہے کہ جی پھر سے ایکریڈیشن کے پروسیس سے گزریں اگین 4 ایئرز 3 ایئرز, کہ جی پہلے لوگ جو تھے وہ شاید ٹھیک نہیں تھے, اب بہتر لوگ آئے ہیں اور وہ بہتر طریقے سے انسپیکشنز کریں گے. اور یہ سارا زور پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر ہے. ایکریڈیشن کمیٹی کے اندر کوئی پرائیویٹ سیکٹر کا ریپرزنٹیٹیو, یونیورسٹیز کا کوئی ریپ نہیں ہے, اور ان کا زور سارا اس پہ ہے کہ جی وہ جا کے پرائیویٹ سیکٹر کے ڈپارٹمنٹس کو, فیکلٹیز کو بند کریں. سو یہ حال یہاں پہنچا ہے. باقی سارے لوگ بھی جہاں رو رہے ہوں گے فائنینشیل سچویشن ملک کی, ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کے بھی بچے جو ہیں وہ فیسیں دینے میں انہیں بہت تکلیف ہو رہی ہے. تو وہ پرابلم تو ہے, پورے ملک کو ہے, اس کا تو میں کچھ نہیں کر سکتا نہ ہماری ایسوسی ایشن. لیکن ہم جا کے گورنمنٹ کے لوگوں کو جو اوپر بیٹھے ہیں, ہائی اپس کو, یہ تو بتائیں کہ ہمارے پروسیسز کس طرح ڈیلے کیے جا رہے ہیں, اور اس کے اوپر کوئی کسی کو پوچھ نہیں رہا, کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا. صرف یہی انگلی اٹھائی جاتی ہے کہ جی پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ کوئی کرمنالٹی کر رہا ہے. تو اس وجہ سے ہم فائنلی بالکل جب بے بس فیل کیا ہے تو ویو کم اپ ٹو دس کہ جی ایسوسی ایشن کریٹ کی جائے اور جا کے لوگوں کو بتایا جائے, اپنا مقدمہ پیش کیا جائے. یہ ہے آج جو وجہ ہے جس وجہ سے ہم صحیح ہے شاہد علی صاحب. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹس ہیں,
ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ موجود ہے, ہائر ایجوکیشن کمیشن موجود ہے, اور ایک نہیں 4 ڈپارٹمنٹس موجود ہیں. آپ یہ سارا مقدمہ اداروں کے پاس جب جا کے رکھتے ہیں تو جواب کیا ملتا ہے؟ مطلب یہ آپ 7 سال سے فائلیں اٹھا کے پھر رہے ہیں اپروول کے لیے کہ ڈپارٹمنٹ اپروو کر دیا جائے. اب حکومت نے ہی اپروول نہیں دی اور اس کی سزا بھی آپ ہی کو مل رہی ہے, تو یہ بات تو سمجھنا بڑی آسان ہے. اس کا جواب کیا ملتا ہے پھر آپ کو آفیشلی؟ دیکھیں, پہلی بات, فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے ہمیں آج یہ ٹائم دیا اپنا موقف پیش کرنے کا. ایٹ دی ویری آن سیٹ دیکھیں, اویس صاحب نے بہت اچھے طریقے سے آپ کو ایک سارٹ آف سمری دے دی ہے سچویشن کی, اور فیئرلی ایکوریٹ سمری دے دی ہے سچویشن کی ایز اٹ اسٹینڈز رائٹ ناؤ. اس میں تھوڑا سا پرسپیکٹو ہم یہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں کہ موسٹ آف دیز انسٹیٹیوشنز, ان کو چارٹر ملے ہوئے اب 10, 11, 12, 13 اس طرح کے ایک مدت, بلکہ ان سم کیسز 2002 میں چارٹر ملا تھا. اب ہم 2020 میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ادارے اس وقت سے آپریٹ کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج تک ایز آف 3 days ago کبھی بھی کوئی ایسوسیشن نہ فارم کی گئی تھی, نہ اس کی ضرورت پڑی تھی, کیونکہ مصیبتیں آتی تھیں, پرابلمز آتی تھیں, مگر سچویشن اتنی گریو کبھی نہیں بنی تھی. تو حالات یہاں تک پہنچے ہیں تو وی ہیو بین ڈریون ٹو دس پوائنٹ. دوسری بات یہ ہے کہ ہیونگ سیڈ دیٹ, ونس اگین بفور ہم کوئی اور اپنا موقف پیش کریں, وی آر ناٹ ہیئر فار اے اسٹینڈ آف. نہ ہم لڑنے آئے ہیں, ہم صرف یہ کہنے آئے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ, پبلک سیکٹر کے ساتھ ہم برابر کے اسٹیک ہولڈرز ہیں. برابر کے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان پرووائڈنگ ایجوکیشن, برابر کے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان امپروونگ کوالٹی آف ایجوکیشن, برابر کے اسٹیک ہولڈرز ہیں پرہیپس مور سو ان پرووائڈنگ ایجوکیشن دور دراز کے علاقوں میں. میں آپ کو یہاں لوگوں کے سب کیمپسز کے اگر میں آپ کو لوکیشنز بتاؤں تو اگر آپ کے مائنڈ میں یہ پرسیپشن ہوگا کہ جی وہ لاہور میں یا راول پنڈی میں سب کیمپسز کھول رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. سب کیمپسز کوئی میاں والی میں کھولتا ہے جا کے, کوئی رحیم خان میں کھولتا ہے جا کے, کوئی بھاولپور میں کھولتا ہے جا کے. تو دور دراز کے علاقوں میں پرولیفریشن آف ایجوکیشن میں پرائیویٹ سیکٹر کا بڑا ہاتھ ہے. یہ کام تھوڑا سا جو ہے اس کو گورنمنٹ کو یہ سمجھنا ہے, ہم صرف اپنا موقف پیش کرنا چاہتے ہیں. ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ اسٹیک ہولڈرز ہیں. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ایک ہیں اور ہم ایک ہیں, مگر مل کے ہم دونوں 11 ہیں. ہم بالکل کسی طریقے سے یہ نہیں کہنا چاہتے کہ آپ ہمارے ایڈورسری ہیں. اس ملک کا لٹریسی ریٹ آپ کو پتہ ہے کیا ہے, میں فگرز میں نہیں جاؤں گا, وہ ایک ڈیبیٹیبل سی بات ہو جاتی ہے, مگر یہ آپ میرے سے اگری کریں گے کہ وی آر ناٹ ایگزیکٹلی کنٹری ود اے ویری ویری ہائی لٹریسی ریٹ. ہم اس کو جس طرح مرضی پروجیکٹ کریں. سو پرووائڈنگ ایجوکیشن آئی تھنک ہمارا ایک کور سارٹ آف نیڈ ہونی چاہیے ہمارے سکسیسو گورنمنٹس کی, اس گورنمنٹ کی بھی, پچھلوں کو بھی, اگلوں کے آنے والوں کی بھی.